السلام علیکم۔ ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجئے، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میرا سوال آپ سے خدا پر توکل کے بارے میں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا چیز مقصود ہے؟ اس کے کیا حدود و شرائط ہیں؟ اور خاص طور پہ صوفی ٹریڈیشن میں اس کے کچھ درجات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی وجود دیا ہے۔ ہم جب انسان کی تحلیل کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کے امتیاز کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حص جمالیات دی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں خوبصورت یا بدصورت ہونے کا حکم لگاتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے، اور ہر پہلو سے خوبصورتی کی تحسین کے جذبات اپنے اندر امٹتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دوسری چیز اس کا حادثہ اخلاقی ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ جھوٹ ایک بری چیز ہے، سچائی ایک اچھی چیز ہے۔ تو یہ حادثہ اخلاقی ہے جو جس طریقے سے انسان کو دوسرے ابنائے نو سے متعلق کرتا ہے، اسی طرح اس کے پروردگار سے بھی متعلق کرتا ہے۔ ہم جسے اخلاق کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو روابط پیدا ہو گئے ہیں ان کی صحیح تشکیل ہو، ان کے ساتھ صحیح رویے اختیار کیے جائیں، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ عدل، احسان جتنی تعبیرات ہیں وہ اگر اخلاقیات میں بنیادی تعبیرات بن گئی ہیں تو اسی لیے بن گئی ہیں کہ ہمارے باہمی رویوں میں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم عدل سے بات کریں، انصاف سے بات کریں، اور کسی حال میں اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو اگر اخلاق کی یہ حقیقت واضح ہے کہ اخلاق کوئی مجرد چیز نہیں ہے، یعنی اگر مجھے اس طرح پیدا کر دیا جائے کہ نہ میرے دائیں کوئی ہو، نہ بائیں کوئی ہو، نہ پیچھے کوئی ہو، نہ آگے کوئی ہو، تو اخلاق کا کوئی پہلو میرے تجربے کی چیز بنے گا ہی نہیں۔ اسی وقت بنتا ہے جب اعزاء ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، دوست ہیں، میں کہیں کاروبار کرنے جاتا ہوں، وہاں معاملات پڑتے ہیں۔ اب یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کی حق تلفی نہ کروں، میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کروں۔ تو اخلاق کے جتنے پہلو ہیں، یعنی عدل کرنا ہے تو لوگوں کے مابین کرنا ہے، احسان کرنا ہے تو کسی وجود دیگر پر کرنا ہے، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اسی وقت میرے لیے اخلاقی وجود کا اظہار بنتی ہیں جب میرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جد و جہد کا میدان، جس میں انسان کو چیزیں دیکھنی بھی ہیں، پرکھنی بھی ہیں، ان کے اندر بھی اترنا ہے، اس سے اپنے لیے سہولتیں بھی پیدا کرنی ہیں، رزق کے مواقع تلاش کرنے ہیں۔ انسان یہ جانتے ہیں آپ کہ اس میں اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی جنس کی ضرورتیں ہیں، اور بے شمار چیزیں جو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ راحت کی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے تفوق چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے۔ ان سب کے لیے جد و جہد کا میدان بنتا ہے۔ تو جد و جہد کا یہ میدان ظاہر ہے کہ دو چیزوں پر کھڑا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ہر مرحلے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی اخلاقی حد کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کا اصلی امتحان یہی ہے۔ کسی چیز سے نہیں روکا گیا،
کوئی دولت کو آخری درجے میں کمانے کو ہدف بناتا ہے تو جس طرح کہ میں نے بارہا بتایا کہ قرآن تو اس کو طلب خیر کہتا ہے، فضل خداوندی کی تلاش کہتا ہے. یعنی سورہ مزمل میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ فضل خداوندی کی جد و جہد میں شب و روز مصروف ہیں وہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے. تہجد کے بارے میں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، دیکھیے اس کو نکال کے. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ، لیکن امتحان کیا ہے؟ کیا انسان بے مہار بھاگ کھڑا ہوگا؟ یعنی اس کو ہر مرحلے پر یہ کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی اخلاقی لحاظ سے غلط کام نہ ہو جائے، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دوں، میں کسی کا حق تلف نہ کر دوں. اسی کو قرآن مجید نے قیام بالقسط کے الفاظ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ سچائی کی گواہی دو، صحیح بات کرو اور قائم بالقسط رہو، یعنی انصاف پر قائم رہو، اگرچہ تمہیں اپنے اعزا اقربا والدین اور خود اپنی ذات کے خلاف کوئی بات کرنی پڑ جائے. اور دشمنوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر ان کے معاملے میں بھی کوئی بے انصافی کی بات کرو گے تو یہ اللہ کی اس ہدایت کے خلاف ہے. تمہیں دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی کوئی بات کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق پر اللہ کی نگرانی ہے کہ کسی حال میں اخلاق کی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو. اب یہاں جو جد و جہد بھی ہم کریں گے وہ انسان کی فطرت کے لحاظ سے صلہ اور نتیجہ چاہتی ہے، اور صلہ اور نتیجہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں رکھا گیا یہاں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیمانے بنا کے دے دیے گئے ہیں کہ یہ آپ نے کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا. یعنی جد و جہد اتنی کامیاب ہو سکتی ہے کہ آپ کی جد و جہد اور اس کے نتیجے میں کوئی مناسبت ہی نہ ہو. یعنی انسان نے کوشش تو کی ہے رائی برابر اور نتیجہ پہاڑ نکل آیا. اور اسی طریقے سے ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے لیکن کوئی نتیجہ سرے سے نکلتا ہی نہیں. تو چونکہ امتحان کی اس دنیا میں آپ کو اخلاقی حدود پر رہنا ہے، یہ ایک پہلو ہوا. اور دوسری جانب یہ کہ انہی رشتوں میں آپ کے اخلاقی وجود کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کو بھی اپنے رشتوں میں سب سے بڑے رشتے کے طور پر پہچانیں. یعنی ماں اور باپ تو سامنے پڑے ہوئے ہیں، پشت پر وہ کھڑا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے. اس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کی بنیادیں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن مجید نے کبھی شکر سے ان کو تعبیر کیا ہے، کبھی رضا سے تعبیر کیا ہے، کبھی تسلیم سے تعبیر کیا ہے. انہی میں ایک چیز تفویض اور توکل ہے. یعنی ہم اپنے تمام معاملات میں صلے اور نتیجے کو، یعنی جد و جہد تو ہمیں علم و عقل کی روشنی میں کرنی ہے لیکن صلے اور نتیجے کو اپنے رب سے متعلق کر دیں. اسی کو عارفین بیان کرتے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ. یعنی جد و جہد صحیح کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارے پروردگار کا کام ہے. تو یہی توکل ہے. یعنی معاملے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ساری جد و جہد کہاں پہنچے گی، انجام کیا ہوگا، اس کو خدا کے سپرد کر دیا جائے، یہ تفویض ہے. میں نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. وہ جو رات کی دعا سکھائی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ضرور یاد کرنی چاہیے. بہت ہی غیر معمولی دعا ہے. اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک، شروع یہاں سے ہوتی ہے. میں نے اپنے وجود کو پروردگار تیرے سپرد کر دیا سوتے وقت، اور فوضت امری الیک، اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کر دیا. وہ فوضت تو یہی تفویض ہے. تو تفویض بنیادی چیز ہے. اب اس تفویض کے بعد سپرد تو کر دیا آپ نے، لیکن انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے انتظار تو کرے گا نتیجے کا. تو انتظار کو توکل سے تعبیر کیا ہے. کرو. باقی صوفیہ حضرات ایک بالکل دوسری جگہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ اصلی حقیقت ان کے باطن میں ہے. جب اصلی حقیقت باطن میں ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا یہ پیرہن یہ اتار پھینکا جائے. اسی لیے وہاں فنا کا تصور ہے، وہاں زندگی اور اس کے لوازم کے مایا ہونے کا تصور ہے، ترک دنیا کی تعلیم ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے.
اس میں پھر توکل کے معنی اس سے آگے ہوتے ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ آپ نتیجے کی توقع رکھیں اپنے پروردگار سے، سعی و جہد اور اس کے درپے ہونا یا اس کو زندگی میں کوئی اہمیت دینا، یہی ختم کر دیں. یہ ختم نہیں کریں گے تو مایا کے جال میں پھنسے رہیں گے، اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. چنانچہ وہ پھر اس طرح کی تعلیم بھی دے دیتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہ رکھو، اور پھر جب خیال ہوتا ہے کہ گھر میں اگر 10 دینار بھی نہ ہوئے یا 10 درم بھی نہ ہوئے تو چور مایوس ہو کے چلا جائے گا، تو کہتے ہیں اتنے سے رکھ لو. تو وہاں اخلاقیات اس طرح سے ہیں. اسلام میں ایسی چیز نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کریں، دولت کمائیں، اقتدار کی طلب میں جائیں، جو جی چاہے کریں، بس اخلاقی حدود کی انسانوں کے بارے میں پابندی کریں. اور اللہ کے بارے میں اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ صلے اور نتیجے کو تفویض اور توکل کے اصول پر اپنے رب کے سپرد کر دیں. بہت شکریہ سر، بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس کو ایکسپلین کیا. ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں ہارون شمون سے. ہارون، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ نان ایڈیبل آئٹمس جیسے کریمس، شیمپو وغیرہ کیا ہم یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پر جس میں آپ یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا جسم کا حصہ بنتی ہے. تو سر جب ہم کریمس وغیرہ لگاتے ہیں بے شک تھوڑی کوانٹٹی میں، پر وہ ہمارے اسکن کے تھرو ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم کیا یہ ایسی چیزیں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. جتنی بات اللہ نے کہی ہے وہیں رہنا چاہیے. ہمیں حرام چیزوں کے کھانے سے روکا گیا ہے، ان کے باقی استعمالات سے نہیں روکا گیا. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان سے. عافیہ، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ جو لوگ اس سال حج کی عبادت نہیں ادا کر رہے تو وہ ذی الحجہ کے یہ جو بہترین دن ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں، اور ایسے کون سے ایکسٹرا اعمال کریں جو ہمارے لیے ایک بہترین ہو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے یہ بات بتانے کی صحیح کی ہے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. جتنی عبادات ہیں وہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 ہی چیزوں پر مبنی ہیں. پرستش، اس کا سب سے غیر معمولی اظہار نماز ہے. اطاعت، وہ روزے میں آخری درجے میں نمایاں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو نظر کر دینا. نظر کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں گاہے گاہے فرض کی ہیں، اس لیے کہ نظر کرنے کے مواقع بھی گاہے گاہے ہوتے ہیں. پرستش تو ہر وقت ہونی چاہیے. اطاعت کی تعلیم بھی شب و روز دی جاتی ہے. تو نظر کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت حج ہے. اور حج آپ جانتی ہیں کہ ذوالحج میں اور اسی طرح 9-10 تاریخ 8-9-10 تاریخ کو ہونا ہے. اس کے لیے جانا پڑتا ہے، یعنی آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اہتمام کر کے پہنچیں، وہاں بیت اللہ میں احرام باندھ کے داخل ہوں. پھر اس کے مناسک ہیں. وہ سب جتنے مناسک ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو قرآن کہتا ہے شاعر. وہ علامتی اظہار ہے نظر کا، کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے آ گیا ہوں. اور نظر کہاں کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ میں. تو جب کبھی اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ میں شیطان کے مقابلے میں برسر جنگ ہوں تو میں اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا. یہ روح ہے اس کی. اس کو ایک آپ سمجھیے تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے حج کے اندر. یہ موقع نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کا. میری کتاب میزان میں آپ حج کے باب میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایک ایک چیز کس طرح اس تمثیل سے متعلق ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اب ہر آدمی کے لیے حج جیسی مشقت کی عبادت کرنا، جانا یہ ممکن نہیں ہوتا. سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، پتہ نہیں حالات ہوں گے، پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا. اس کو پھر لوگوں کے لیے ایک سہولت کی چیز میں تبدیل کیا گیا عمرے میں.
اب وہ 5 دن کی عبادت نہیں رہی، وہ 1-1.5 گھنٹے کی ہو گئی، اس کے لیے مقرر دن نہیں رہے، جس وقت چاہیں آپ کو سہولت ہو آپ چلے جائیں۔ تو عمرہ وہ بھی نظر، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے، نظر کی اسی عبادت کو جو وہاں پوری بات کہہ رہی ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر قربانی دے کے جو نظر کی سب سے بڑی علامت ہے وہ عبادت ختم ہوتی ہے۔ تو عمرے میں اس کو یوں سمجھ لیے کنڈینس کر دیا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ مختصر عبادت کرنا۔ عمرہ کرنے کے لیے جانا بھی سب کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کے ساری دنیا میں وسیع ہو جانے کے مواقع پیدا ہوئے تو عید الاضحیٰ کا تہوار جاری کیا، یہ رسول اللہ نے جاری کیا، اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت میں نہیں تھا۔ تو یہ عید کیا ہے، یہ اصل میں وہی نظر کی عبادت ہے جو آپ پھر عمرے سے بھی کم تر مناسک کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے، یہ ہے کہ یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے میں گزارنے چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے ساتھ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ اگر اللہ توفیق دے تو طے کریں کہ قربانی کریں گے، وہ بھی ایک علامتی اظہار ہے، لازم تو نہیں کی گئی لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر حج کی سعادت بھی نہیں حاصل کر سکے، عمرے کی بھی نہیں کر سکے، تو کم سے کم نظر کی عبادت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے محروم نہ رہو۔ اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں، پہلی تاریخ سے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں مونڈتے، بالکل اسی طرح جیسے احرام میں یہ چیزیں نہیں کرتے، اور 10 دن تک ان آداب کے ساتھ گویا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر جانور کی قربانی اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی عید کی نماز ہو جاتی ہے تو جانور قربان کر کے ناخن بھی تراش لیتے ہیں اور بال بھی مونڈ لیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس درجے مسکین ہوں کہ میرے پاس جانور بھی قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اب کیا پھر میں اس نظر کی عبادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ آپ نے کہا نہیں، تم پہلی تاریخ کو ناخن نہیں کاٹو گے، بال نہیں مونڈو گے، اور جیسے عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے تم یہ سب کر لو گے، تمہارے لیے تمام العضیہ پوری قربانی ہو گئی، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو 4 صورتوں میں ایک پوری عبادت کو تقسیم کر دیا گیا ہے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے۔ تو 10 دن میں سب سے بڑی عبادت تکبیرات بلند کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ناخن اور بال نہ کاٹ کے گویا نظر کے لیے پیش کر دینا ہے۔ جیسے ہی نظر پوری ہو جائے گی تو جیسے قدیم زمانے میں غلاموں کے سر مونڈ دیتے تھے، ہم بھی اپنے بال کاٹ لیں گے اور ناخن تراش لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد قاسم سے۔ قاسم اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، تو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب کسی کو نظر لگا دیں اور وہ اس کو کچھ ہو جائے؟ اور دوسرا سوال یہ مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ والا نظر اور جو نظر ابھی آپ بات کر رہے تھے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ جس نظر کی میں بات کر رہا تھا، یہ نظر وہ نظر نہیں ہے، یہ ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا، سپرد کر دینا، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں نے جنت کے عوض تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے۔ تو اپنی جان اور مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ پرستش میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سر جھکتا ہے، اس میں گویا انا قربان ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ روزے میں آپ سراسر اطاعت ہو جاتے ہیں، حکم آ گیا ہے، اس کے بعد ایک کھیل بھی منہ میں نہیں جائے گی، ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں جائے گا۔ اور حج میں، عمرے میں، اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی میں یا نظر کے دوسرے مناسک میں آپ گویا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بلایا گیا کہ جان و مال کی قربانی کی ضرورت ہے تو لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں۔ اسی لیے حج کا ذکر ہی یہی ہے کہ ہم حاضر ہیں نظر کے لیے پیش۔ یہ نظر وہ ہے، وہ نظر لگنا
یہ گویا یہ نظر ہے جو آنکھوں کی نظر ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا دین یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ کینسر ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے, اور کبھی اس طرح کی چیزوں کو دین نہ بنائیں. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. ہم بھی دیہات میں پیدا ہوئے تو 10 طرح کی چیزیں سنتے تھے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی بہت سی چیزیں مانتے ہیں. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. تو اگر نظر سے کچھ ہوتا ہے تو تجربے کی چیز ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی تجربے کی چیز ہے. تو اس لیے تجربات پر جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سائنسدانوں سے پوچھیے جا کے, اور لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. تجربات ہی سے سائنس کی ابتدا ہوتی. بالکل. یہ جتنی دوائیں ہیں وہ کیسے ایجاد ہوتی ہیں؟ یعنی اگر نظر سے کچھ ہو جاتا ہے تو آخر ایک درخت کے پتے سے کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک درخت کی چھال سے کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک مٹی کی چٹکی سے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ بہت کچھ خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے. اس لیے نظر سے اگر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جاتا ہے تو تحقیق کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کا علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ. وہ علاج نفسی بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی دنیا کا علم ہے. وہ علاج مادی بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی دنیا کا علم ہے. تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کچھ فرمایا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یا اپنے علاقے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اور بہت سے امراض کے بارے میں بھی بتایا ہے. اس کا پیغمبری اور نبوت سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی چیزوں کو بیان کر کے خدا کے پیغمبر کی ذات کو خطرے میں مت ڈالا کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی سے. آصف اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا وصیت کرنا فرض ہے؟ جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں ہر مسلمان پر, اور اگر کوئی وصیت نہیں کرتا اپنے مرنے سے پہلے تو کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا؟ یہ اگر آپ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وصیت کرنا ایک فرض کام ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. وصیت کرنا یقیناً فرض ہے. یعنی ہر آدمی کو وصیت کرنی چاہیے. وصیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت فرمائی. اور کیوں ہدایت فرمائی؟ اس لیے ہدایت فرمائی کہ اگر آپ اپنے مال کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے تو بڑے نزاع پیدا ہو جائیں گے, بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. ہمارا دین تطہیر اور تزکیے کا دین ہے. ساری ہدایات اسی لیے دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پاکیزہ رہیں. جب نزاع پیدا ہوگی تو دلوں میں قدورتیں پیدا ہوں گی, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. تو جو لوگ وصیت نہیں کرتے وہ بالعموم اپنے پیچھے بڑے جھگڑے چھوڑ جاتے ہیں. وصیت ضرور کرنی چاہیے. البتہ جو سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا تھا اس میں لوگوں کو ایک قانون کی طرف توجہ دلانے کا عمل پہلے کیا گیا, اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب لوگ کسی چیز سے مانوس نہیں ہوتے تو پہلے تربیت کے طور پر انہیں بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی. تو ان سے کہا گیا کہ جو تمہارے معاشرے کا دستور ہے اس کو سامنے رکھ کر وصیت کرو, اور اللہ نے یہ وصیت کرنا تم پر لازم کیا ہے. جب یہ ہدایت کی گئی تو لوگ کچھ متوجہ ہوئے, انہیں ذمہ داری کا احساس ہوا, اور وہاں کچھ ہدایات بھی کی گئیں کہ اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وصیت تو ہم کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن وصیت میں کس کو کیا حیثیت دیں اس کا فیصلہ کیسے کریں. یعنی ایک چیز تو بڑی آسان ہے, وہ یہ کہ کسی کی ضرورت کے لیے وصیت کر دی, کسی کی خدمت کے صلے کے لیے وصیت کر دی, وہ آسان ہے, وہ تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر کوئی خدمت, کوئی اس نوعیت کا معاملہ نہیں ہے, اب مجھے اپنے اعزاء کے لیے وصیت کرنی ہے, تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو سب سے قریبی لوگ ہیں وہ کون ہیں. یعنی میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے, والدین ہیں پیچھے, اولاد ہے آگے, اولاد نہ ہو تو بہن بھائی ہیں, تو یہی رشتے ہیں. تو ان میں سے اب ظاہر ہے میں سارا مال
کیا برابر تقسیم کر دوں؟ تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیا فرق کروں تو کس اصول پر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع. تم اصل میں اس کا تعین نہیں کر سکتے، صلاحیت نہیں تمہارے اندر. تو میں تمہیں تمہارے ان اعضاء کے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم سے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، اور ہر حصے کو بیان کرتے وقت یہ کہا کہ من بعد وصیہ، یعنی تمہاری اگر کوئی ضرورت ہے، تم کسی بچی کے لیے، بچے کے لیے، عزیز کے لیے، دوست کے لیے اس کی خدمت کے صلے میں یا اس کی کسی ضرورت کو سامنے رکھ کے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ کرو. اس کے بعد جو بچے گا رشتہ داری کی بنیاد پر تم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میں نے کر دیا. تو یہ ہے اصل میں وصیت کے بارے میں اللہ کی ہدایت. اب مسلمانوں کے ہاں کیا ہوا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے تو وہ فارغ ہو گئے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، خود ہی ہوتا رہے گا جو بھی ہوتا رہے گا. جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی انہیں دیکھنا چاہیے گرد و پیش میں، ممکن ہے ان کی کوئی بچی، ان کا کوئی بچہ ضرورت مند ہو، ممکن ہے کہ ان کے بچوں میں سے کسی نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں، اپنی بہت سی مصروفیات ان کی خدمت کے لیے ترک کر دی ہوں. ہر بچہ یکساں نہیں ہوتا. اسی طرح کے معاملات، تو جو چیزیں ہم جان سکتے ہیں وہ کیا ہیں، ضرورت، خدمت، اس کے لیے وصیت کریں. اسی طرح کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے تو وصیت کرے. جو وصیت آپ کریں گے اس کو پہلے پورا کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا. باقی جو بچے گا وہ آپ کے رشتہ داروں کو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے حکم پہ دے دیا جائے گا. رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت کا حق اللہ کی وصیت کے بعد ہمارے لیے ختم ہو گیا، اس میں اللہ کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ماؤز کا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آپ کا جو نام ایس قامدی کی پروفائل میں وہی نام آپ کا زوم میں بھی ہو. اگر نہیں ہے تو وہ تبدیل کر لیجئے، ادروائز میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا یہاں پہ. اگلا سوال ہم ماؤز خان کا لیتے ہیں. ماؤز اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں دین کا سرے سے تحقیق شروع کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن اور حدیث تو ہے ہی اس کے لیے، لیکن میں بنیادی چیزیں کیا ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور شروعات کس سے کروں. اور دوسرا سوال یہی ہے کہ سر کو ٹانگنا اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماؤز ایک سوال آپ کا پہلا سوال کا جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے سوال کے لیے آپ چنا رابطہ کر لیجیے گا ایپ میں. پہلا سوال آپ سمجھ گئے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو وہ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہیں، ان کو کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں. سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے، اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار کریں. اگر کوئی تفسیر اٹھا لیں گے تو پہلے ہی مرحلے میں الجھ جائیں گے. سادہ ترجمہ قرآن مجید کا پڑھیے، پینسل لے کے پڑھیے، اور جہاں جہاں کوئی مشکل آپ کو پیش آئے، اس لیے کہ تفسیر کرنے والا تو اپنے پیش نظر مشکلیں سامنے رکھ کے تفسیر کرتا ہے. آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے سمجھنے میں تو پہلے اس کو نشان زد کریں. اور جو ترجمہ بھی آپ پڑھنا چاہیں، اب تو ہماری اردو زبان میں بھی، انگریزی میں بھی، دنیا کی بہت سی زبانوں میں تراجم ہو گئے ہیں، اور مختلف نقطہ ہے نظر کے اہل علم کے تراجم آ گئے ہیں. جب آپ پڑھیں اور اس میں پھر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اب جو نمائندہ تفسیریں ہیں وہ 2-3 ہی ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس مشکل کو کیا کسی مفسر نے سمجھا ہے جو آپ کو مشکل پیش آئی ہے. اگر وہ وہاں حل ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے زمانے کے کسی صاحب علم سے جا کے اس کو پوچھ لیں، وہ بتا دے گا آپ کو. باقی دنیا کے علم میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں. دوسری چیز ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں دین نے جو سنت کے احکام دیے ہیں وہ کیا ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی 2-3 صفحے پر فہرست بنا دی، اور ابھی اعتراضات سیریز میں کئی قسطوں میں اس کی وضاحت کی ہے. ایک ایک چیز کو لے کے بتایا ہے کہ یہ فہرست کس طرح ترتیب دی گئی ہے، اس میں کیا اصول کار فرما ہے. وہ دیکھ لیں. وہ ایسے اس سے ہر مسلمان واقف ہے. اس میں عبادات ہیں، اس میں ہمارے نکاح طلاق کے معاملات ہیں، اس میں خور و نوش کی حرمتیں ہیں، اور اس میں تطہیر بدن کی چیزیں ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں صفائی ستھرائی میں ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں. تو وہ ایک فہرست ہے، وہ سنت ہے.
بس 2 چیزوں پر آپ کا دین پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس دین کو یعنی جو قرآن میں اور سنت میں بیان ہوا ہے، مختلف اہل علم اپنی کتابوں میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہماری پوری مسلمانوں کی تاریخ میں 3 بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے دین کو پیش کیا ہے اپنے فہم کے مطابق۔ ان میں سے آپ تینوں کا مطالعہ کر لیں۔ امام غزالی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے احیاء علوم الدین۔ وہ ذرا مفصل کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صوفیانہ پس منظر میں لکھی گئی ہے، تو اس میں بعض بحثیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو شاید قابل فہم نہ ہوں۔ پھر انہوں نے خود خلاصہ کر دیا اس کا کیمیائے سعادت کے عنوان سے 1 جلد میں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ کی، وہ بھی دنیا کی سب زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہے اور اسی پس منظر میں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو علم کلام، فلسفے اور تصوف کی روایت قائم ہوئی اور پھر جس طریقے سے ہمارے فقہاء نے دین کو سمجھا ہے وہ سب اس میں بیان ہو گیا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی اسلامی نظام زندگی ہے اور اسی کا ایک بڑا مختصر خلاصہ ان کی کتاب دینیات ہے۔ ورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہے۔ اور اگر ہمارے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیں تو میزان ہے میری کتاب اور اسی کا خلاصہ ہے الاسلام۔ تو آپ ان چاروں کو اگر تقابلی طور پر پڑھ لیتے ہیں تو بس اسلام کا علم تو مکمل ہو گیا، باقی علم کی کوئی انتہا نہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اسحاق احمد سے۔ اسحاق اپنا سوال پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد محترم، میرا سوال پروگرام زاویہ غامدی کے کنٹینیوٹی میں ہی ہے۔ آپ نے وہاں پہ جو قرآن کے کنٹینٹ کو پرکھنے کے جو معیارات بتائے ہیں وہ تجربہ اور مشاہدہ، عقلی استنباط اور اسٹیبلش ہسٹری۔ اب کنٹینٹ تو زیادہ تر اس کے ان معیارات کے اوپر پرکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ آپ نے ایکسپلین بھی کر لیا ہے کافی اچھے طریقے سے۔ قرآن میں بعض جگہ پر جو واقعات جس طرح کے وہ ذکر ہوتے ہیں، جیسے جنات کا آسمان کی طرف جانا اور شہاب ثاقب کا ان کے اوپر بارش ہونا اور اس طرح کے معاملات، ان کو کیسے پرکھیں گے؟ اس کے لیے معیار کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو معیار آپ نے بتایا اس کے اوپر پرکھیں گے تو اس میں وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اس کو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ جی جی مہربانی۔ اس کو دوبارہ سنیے، اس میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ جو چیز آپ نے بیان کی ہے کہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ، پھر اس سے عقلی استنباط کرنا، پھر تاریخ میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کا جائزہ لینا، وہ تو علم میں داخل ہونے کے ذرائع ہیں، علم کے ذرائع ہیں۔ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو اس کو خود قرآن نے بتایا ہے 3 طریقوں سے کہ اس کو دیکھو، وہ اس میں آگے بیان ہوا ہے۔ وہ بحث پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی تھی، لیکن اب خیال یہ ہے کہ اس سیریز کے بعد، اعتراضات سیریز کے بعد، ہم مذہب اور الہات کے عنوان سے جس سیریز کی ابتدا کریں گے اس میں پہلی بحث یہی کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا انتظار کریں، اس میں یہ ساری بحث پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ایزابیل سے۔ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم۔ میرا سوال آپ سے کینٹیرین ویو کے بارے میں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گاڈ واز ناٹ پاورفل، گاڈ واز ناٹ رائٹ بیکاز ہی واز پاورفل، گاڈ واز سوری آئی جسٹ مکس اٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا اس وجہ سے طاقتور نہیں تھا کیونکہ وہ صحیح تھا، بٹ گاڈ واز رائٹ بیکاز ہی واز پاورفل۔ تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے، اسپیشلی اگر ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ پڑھنے کے بعد اس تھیوری کو پڑھیں تو۔ شکریہ۔ میری عزیز، خدا کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حکم لگانے کے ذرائع نہیں ہیں، اس لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ جب ہم علم و عقل سے اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ ہمارا ایک خالق ہے
تو پھر خالق نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اس کو سمجھیں. خالق نے جو کچھ بتایا ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور پھر قرآن مجید میں بالکل آخری صورت میں اور محفوظ ترین صورت میں پہنچ گیا ہے. تو ہمارے علم و عقل کی دنیا یہ دنیا ہے. قوت کیا چیز ہے وہ ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. علم کیا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. ہماری دنیا زمان و مکان میں محدود ہے. ہم اس سے بالاتر ہو کر کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ تمہارے علم کی بنیاد غائب چیزوں کے بارے میں تمثیل پر ہوتی ہے. یعنی کیسے ہم غائب چیزوں کا تصور کرتے ہیں ان سے ملتی جلتی کسی چیز پر قیاس کر کے. اور خدا کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال بھی موجود نہیں. انسان پر کچھ اللہ کی صفات کا پرتو پڑا ہے، یعنی کچھ قوت ہم میں بھی ہے، کچھ علم ہم میں بھی ہے، لیکن یہ بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دور کا تعلق ہے. اس پر قیاس کر کے خدا کے علم کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس کی قوت کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس کے فیصلوں پر حکم لگانے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں مفروضے قائم کر کے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا حدود سے تجاوز ہے. ہمارے پاس کوئی علمی ذریعہ اس کے لیے موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا مسلک تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے بس جانیے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. جتنا علم مل گیا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے سنن کے بارے میں، اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنی توجہات کا مرکز اس دنیا کو بنائیں جس میں ہم نے جینا ہے اور جس سے دونوں نتیجے نکلنے ہیں. یعنی اگر دنیا کو توجہ کا مرکز بنائیں گے تو کچھ دنیوی نتیجے نکلیں گے، اور اس میں اخلاقی اصولوں کے پیرو رہیں گے تو کچھ اخروی نتیجے نکلنے ہیں. اس کو توجہ کا مرکز بنائیں. علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. بہت ہی خوبصورت بات ہے سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عالم خان کا. عالم اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم غازی صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ذوالحج کے عشرے میں جو بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنے سے متعلق ہے، جس کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا، یہ ہمارے امت کا اجماعی مسئلہ بھی ہے. یعنی تمام کے تمام اہل علم اس پر اجماع بھی رکھتے ہیں کہ یہ ایک مشروع عبادت ہے، اور آپ بھی اس کو ایک مشروع عبادت سمجھتے ہیں. لیکن آپ ہی کے ایک ہونہار شاگرد ڈاکٹر عامر گزدر صاحب اس سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ کوئی مشروع عبادت نہیں. تو آپ کے خیال میں ان کو کہاں غلطی لگی؟ کس طرح سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ وہ اس اجماعی مسئلے سے منحرف ہوئے؟ شکریہ جی. یہ آپ نے یک طرفہ رائے قائم کی ہے. یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں کیسے غلطی میں مبتلا ہوا؟ جیسے ان کو غلطی لگ سکتی ہے ایسے مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو اس لیے دونوں کے دلائل کا مطالعہ کریں. ان کو پورا حق ہے وہ مجھ سے اختلاف کریں. ان کے ساتھ اگر مجھے کوئی بات کرنی ہوگی تو میں کر لوں گا. علمی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اور ان میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ دلیل پر نگاہ رکھیں. ان کے جو کچھ بھی مضامین ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. خود میں نے اپنے رسالے میں شائع کیے ہیں. ان کو آپ پڑھیں، پڑھ کے جو رائے بھی قائم کرنی ہو وہ کر لیں. یہ بات البتہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کوئی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ روایت پر مبنی ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ روایت پر مبنی ہے تو پھر اس کی بنیاد کس سنت پر ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ عمرے کی سنت پر. وہ جاری ہے، اس میں اسی کو رسول اللہ نے جاری کر دیا ہے. قربانی بھی وہیں سے آئی ہے، اسی میں سے نکالی ہے. ایام تشریق کی تکبیریں بھی وہیں سے آئی ہیں. تو سب کچھ وہاں موجود تھا. اس کے بارے میں کہا کہ تم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ چیزیں کر لو، تو یہ تمہارے لیے گویا حج کرنے کے مترادف ہو گیا. تو یہ دو زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. ان میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کی باتیں پڑھیے، سمجھ میں آ جائیں ان کو قبول کر لیں، اور الٹ کر سوچیں کہ ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں بلال خان سے. بلال اپنا سوال پوچھ لیجیے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ غامدی صاحب جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی چاہتے ہیں, مشکل نہیں چاہتے, اور دوسری طرف علم و عقل کا بھی امتحان ہے اور عقل کو استعمال کرنے پہ بڑا زور دیا گیا. تو اگر کسی حکم کے متعلق دو رائے سامنے آ جائیں, ایک آسانی پہ مبنی ہو اور دوسری جو ہے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ معقول نظر آیا آپ کو, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رائے میں دونوں پہلو ہوتے ہیں, تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے جی, شکریہ. عام انسان اگر آسانی بھی تلاش کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں. خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دین و یسر, میرا دین بہت آسان ہے, اور پورے دین کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نے اس دین کے احکام میں بندوں پر ان کی حد وسع سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اہل علم کو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, انہیں دلیل دیکھنی ہے. ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ مشکل نکلے, ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ آسان نکلے, تو انہیں تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کس کی مضبوط ہے, وہ اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. جو آپ نے آسانی چاہتا ہے والی آیت پڑھی ہے اس کا تعلق عبادات سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں چونکہ یہ انہی کا حق ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مشقت میں پسند نہیں کرتا, لہٰذا ذرا بھی مشقت ہو. مشقت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے تو نماز پڑھنے میں مشقت ہے, یعنی اس میں جو غیر معتاد مشقت کہتے ہیں اس کو, عام معمول سے زیادہ مسئلہ ہو گیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیچے کی صورت پر آ جاؤ, پھر اس میں رعایت دیتے چلے جاتے ہیں. تو عبادات کے معاملے میں یہ اصول ہے, حرمتوں کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے. وہاں اصول یہ ہے کہ نہیں, جان پر بنے گی تو پھر حرمت علت میں بدلے گی, ورنہ نہیں بدلے گی. تو اس لیے ہر جگہ اس کا اطلاق نہ کریں. بحیثیت مجموعی عام آدمی کو دین میں آسان اگر وہ کوئی چیز محسوس کرتا ہے, شافعیوں کی رائے زیادہ آسان ہے, مالکیوں کی زیادہ آسان ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس پہ قبول کر. ہم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کس کی مضبوط ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. یہاں ہمارے آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا, آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی, انہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عامری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل حرم کو اجازت دیجیے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.